بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد ترین، پروگرام سچ کا سفر۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ آج ہم ان سے ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ کرونا کی جو صورتحال ہے، سندھ پر جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہسپتال نہیں بنا رہی، وہاں بڑے مسائل ہیں، ان تمام صورتحال کا آج ہم مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ یہ بتائیں جی کہ اب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں تو ہاسپٹلز کی بہت بری حالت ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی اور بتایا ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے سندھ میں۔ جی بالکل، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آج سے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے، اور ان اعداد و شمار کی بنیاد پر ہی جو کہ حکومت کے اپنے تیار کردہ ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو کہ ایک وفاقی محکمہ ہے، اس کی طرف سے تیار کیے گئے اعداد و شمار پر، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اس وقت سندھ میں جو اویلیبلٹی ہے ہاسپٹل، وہ باقی تمام صوبوں سے زیادہ ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہی سندھ کے اندر جو ہسپتالوں کی تعداد ہے وہ باقی صوبوں سے ان کی آبادی کے تناسب سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس چیز کے اوپر تلملا اٹھے شہباز گل صاحب، اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے ایک غیر فعال ہسپتال کے سامنے جا کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، حالانکہ ساتھ ہی قریب ہی ایک بڑا اچھا اور نیا تیار کردہ ہاسپٹل جیمز موجود تھا، لیکن وہاں پر وہ شاید جانا مقصود نہیں تھا ان کے۔ لیکن بہر طور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نازک موڑ پر، ان غیر معمولی حالات میں کہ جس وقت پورا کا پورا ملک ایک وبا کی زد میں ہو، ہمارے ملک کے اندر جو کیسز ہیں وہ اوپر جا رہے ہوں، کورونا کے اموات کی شرح بڑھ رہی ہو، تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس پہ سیاست کی جائے، ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہوا جائے۔ یہ وقت صرف اور صرف عوام کی جان بچانے کا وقت ہے۔ اس میں سب سے پہلی پرائرٹی اسی چیز کی ہونی چاہیے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ کم از کم وزیر اعلیٰ سندھ آن ریکارڈ ہیں، بلاول بھٹو صاحب آن ریکارڈ ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے تو ہاتھ تک باندھے کہ جی کہ اس موقع پہ سیاست نہ کی جائے۔ بلاول بھٹو صاحب نے حکومت کی طرف پہلے دن ہی ایک خیر سگالی کا ہاتھ بڑھایا کہ مل کر ہم اس وبا کا مقابلہ کریں۔ انفارچونیٹلی حالات اس سمت میں نہیں جا سکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ کون ذمہ دار ہے، عوام خود جانتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس غیر معمولی صورتحال میں کس کا طرز عمل بہتر ہے اور کس کا طرز عمل بہتر نہیں ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ یہ بتائیں گے کہ 26 کو جو ہے پہلا پیشنٹ سامنے آیا تھا، 26 فروری کو، اس کے بعد سندھ حکومت نے کرونا کے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، ذرا وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے سجاد بھائی، سب سے پہلے جیسے ہی پاکستان کے اندر کورونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور کیسز منظر عام پر آنا شروع ہوئے، تو ایک بنیادی اختلاف پیدا ہوا سندھ کی حکومت میں اور وفاقی حکومت میں۔ سندھ کا بڑا واضح موقف تھا، سندھ کے وزیر اعلیٰ کا، بلاول بھٹو صاحب کا، کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو تجربات جن ممالک میں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اس مرض کا چونکہ کوئی علاج نہیں ہے، تو لاک ڈاؤن سے مختلف ممالک کے اندر حکومتیں اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی بھی رائے یہی ہے، تو اسی رائے کو مانتے ہوئے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے اور بڑے شد و مت کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ ہم اس کا پھیلاؤ روک سکیں۔ بہر طور پھر آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم اس سے بالکل متفق نہیں تھے۔ وزیر اعظم کا خیال تھا کہ یہ صرف ایک فلو ہے، ایک زکام کی طرح ہے، گرمیاں آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کے وزراء جو تھے انہوں نے الزام لگایا بلاول بھٹو صاحب پر، پیپلز پارٹی پر، کہ یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ ملک میں تو ٹریفک ایکسیڈنٹس کے اندر لوگ زیادہ مر جاتے ہیں، تو کیا ہم گاڑیوں کے اوپر پابندی لگا دیں؟ بار طور اس طرح کی باتیں کی گئیں، اور آج نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جہاں پر کورونا کے کیسز انتہائی خطرناک حد تک اوپر جا رہے ہیں۔ اب ان غیر معمولی حالات سے اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں
اور دوبارہ ہم اپنی اس چیز کو دہراتے ہیں کہ ہمیں ساتھ مل کر چلنا پڑے گا. صوبہ سندھ کوئی پاکستان سے الگ نہیں ہے، یا باقی ملک جو ہے، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس وبا سے نمٹنے کی پالیسیز تیار کرنی پڑیں گی. ہمارے آگے آنے والے جو حالات ہیں ان میں مزید خطرات اللہ معاف کرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹڈی دل جو ہماری فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کو بڑا شدید نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے اوپر پچھلے 1 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی اور کئی انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے، زراعت کو گہری نگاہ سے دیکھنے والے لوگ یہ کہتے رہے. زرداری صاحب سال پہلے آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ ٹڈی دل کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں ہنگامی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. انفارچونیٹلی اس معاملے میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور اب ایک شدید حملہ اس کا بھی ہمارے ذمہ داروں اور ہمارے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر تو خیر کافی خراب حالات ہیں اس وجہ سے. تو ہمیں بہت سے چیلنجز سامنے ہمارے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ چیلنجز ایسے ہیں کہ جن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت لاپرواہی، بلکہ کافی لاپرواہی تو ہوئی ہے ان کو بر وقت حل کرنے میں، لیکن وقت ایسا ہے کہ ہمیں مل کر چلنا پڑے گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ اپوزیشن سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری دفعہ کرونا کی آپ نے صورتحال بتائی، ٹڈی دل کی آپ نے صورتحال بتا دی ہے، تو کیا ایسا کیا جائے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخییں کم ہوں اور یہ ایک پیج پر آ کے، تاکہ یہ جو وبا ہے اس کے خلاف کوئی مل کر لڑائی کی جائے؟ ترین صاحب، میرے خیال سے آپ بڑی سیاست کے اوپر ایک گہری نگاہ خود رکھتے ہیں. آپ کا ایک بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے بطور صحافی، معاملات کو آپ نے کافی قریب سے دیکھا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، میری ذاتی رائے ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن سے کوئی بات کی جائے یا ملک میں کوئی کنسنسس کی فضا پیدا ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ پاک بھارت کشیدگی جس وقت ہوئی، جس وقت دونوں ممالک، دونوں نیوکلیر ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خطرات بالکل ایک ریالٹی بننے جا رہے تھے، حقیقت بننے جا رہے تھے. ہماری بہادر ایئر فورس نے ان کے 2 جہاز گرا دیے تھے. بالکل معاملات ایسے تھے کہ اب معاملات بگڑے اور ایک خطرناک سطح پر چلے جائیں گے. اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا. پارلیمانی لیڈران کی اس وقت جو ایک میٹنگ بلائی گئی، اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے آنے سے انکار کر دیا، اور پھر آرمی چیف نے اس میٹنگ کے اندر ان کانفیڈنس لیا اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں کو. تو یہ نہیں کہ صرف ہم، باقی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے. ان کی ایک اپنی سوچ ہے، بہر طور وہ اپنی سوچ رکھنے کے حامل ہیں، لیکن اس وقت تک جس وقت تک اس سوچ کے نتیجے میں ملک کو کوئی نقصان نہ ہو. میں ایک اور انسیڈنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور آپ کے ناظرین کی بھی، کہ جب اسلام آباد کے اوپر ایک صاحب یہاں پر چڑھ دوڑے تھے اور انہوں نے فتوے لگا دیے وزیر اعظم پر، چیف جسٹس آف پاکستان پر، آرمی چیف پر، اس وقت بھی بلاول بھٹو صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں بھی جہاں پہ بھی ہمیں دیکھیں یہ چیزیں، تو سیاست کے اندر پہلے دن سے ایک جو حقیقی سیاستدان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن جیسے ہی ملک کو کوئی ایسا بڑا چیلنج پیش آئے تو اس میں ہم سب کو مل کر اکٹھے چلنا ہوگا. اب وزیر اعظم کی یہ روش نہیں ہے، وہ نہیں ایسا کرنا چاہتے، بہرحال ان کا اپنا ظرف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایٹیٹیوڈ سے اس ملک کو نقصان ہوا ہے، اللہ نہ کرے آگے مزید نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کے درمیان جو تلخی ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ آپ کیا تجویز پیش کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو بنیادی طور پہ سیاسی ایٹیٹیوڈز کی بات ہے. پہلی چیز جو ہم تو کم از کم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، جو خان صاحب کو ریئلائز کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں سیاسی مخالف ضرور ہیں، سیاسی دشمن نہیں ہیں. ہم آج وہ حکومت میں ہیں، الیکشن آئے، کیا پتا اس کو کیا حالات ہو، کوئی دوسرا حکومت میں ہو، تو ہم ساروں نے مل جل کر اس ملک کو چلانا ہے. اور خصوصاً ان لمحات میں، اس وقت میں کہ جب ہم ایک شدید کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. ابھی کورونا کی جو اصل کرائسس ہیں، ایک کرائسس وبا کا اپنی جگہ، معیشت ہماری پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 1971 میں جب پاکستان انفارچونیٹلی 2 لاکھ ہوا، جب جنگ کا سما تھا، اس وقت بھی پاکستان کی جو معیشت تھی وہ نیگیٹو میں نہیں گئی.
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ -0.4% جو ہے اس پر چلی گئی ہے۔ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر جو معیشت پر گہری نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ الارم ریز کر رہے ہیں۔ اب اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اس معاشی چیلنج سے اکیلے نکل آئے گی تو بسم اللہ، نکل کر دکھائیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، لیکن بہت مشکل ہوگا۔ یا پھر اسی طرح فوڈ انسیکیورٹی، ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس کو خطرات لاحق ہیں اور بڑے شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود نمٹ سکتے ہیں، پچھلا 1 سال تو ہم نے دیکھا یہ نہیں نمٹ سکے۔ پھر آرمی چیف کو دوبارہ اسی طرح زراعت کے متعلق ایک میٹنگ کی صدارت کرنی پڑی، تو نہ ان سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ ان سے زراعت سنبھالی جا رہی ہے، اور پھر ہماری جو سب فورن پالیسی کے جو چیلنجز ہیں، جو خطے کی جو صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں اللہ معاف کریں ایک ہی وقت میں بڑی خراب ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں۔ تو خان صاحب کو اپنا رویہ میں سمجھتا ہوں کہ بدلنا ہوگا۔ انہیں تمام اس ملک کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، انہیں خود انیشیٹو لے کے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہمیں ان کے ان کے طریقہ انتخاب پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں، لیکن ہی از دا کیپٹن آف دا شپ۔ ان کو اس وقت اے پی سی بلانی چاہیے، تمام اس ملک کی سیاسی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہیے، جس طرح سانحہ اے پی ایس کے بعد ساری پولیٹیکل قیادت، ملٹری اینڈ سول، وہ ایک میز پر بیٹھے اور انہوں نے نیشنل ایکشن پلان تیار کیا۔ ہمیں اس طرح کا ایک پلان چاہیے ہوگا پاکستان کو آگے بچانے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اگر خان صاحب اس ضمن میں آگے نہیں بڑھیں گے، اس کا ان کی حکومت کو بھی نقصان ہوگا اور پھر سیاست کو بھی نقصان ہوگا۔ پرائم منسٹر عمران خان کے لہجے میں اگر تبدیلی نہیں آتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اللہ معاف کرے، میں وہ ایسی تصویر کشی تو نہیں کرنا چاہتا کہ جس تصویر کشی کے نتیجے میں مایوسی پھیلے، لیکن ہمیں حالات کی نزاکت کا احساس کرنا پڑے گا۔ اس وقت میری ذاتی رائے ہے، ناظرین اس سے اور آپ بھلے اتفاق نہ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن عوام کے اندر اس وقت کافی بہت سی چیزوں کے اوپر پچھلے 2 سال سے جو حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے، جو وعدے کیے گئے تھے لوگوں کے ساتھ، جو لوگوں کو ایک امید دلائی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے، 1 کروڑ نوکری ہو، 50 لاکھ گھر ہو، یہ کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اتنی بڑھ جائے گی، وہ امیدیں وہ پوری نہیں کر سکے لوگوں کی۔ الٹا ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہو چکی ہے، اور اسی مشکلات کے اندر اگر اس کی زندگی اور مشکل ہوگی، اس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے گی، تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان غیر معمولی حالات میں دنیا کے کئی ممالک میں لوگ جو ہیں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے، اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے باہر نکل آئے۔ تو ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسے حالات کریٹ نہ ہو کہ ہم سیریس ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف بڑھیں، لیکن عوام کے اندر جو ان کی گریونسز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور کسی بھی وقت اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا، اس طرح کا پولیٹیکل کیوس بڑھتا رہا، یہ انارکی کی طرف جائے گا اور پھر عوام اس صورتحال کو مزید برداشت نہیں کریں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کچھ ماہر معیشت کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کی معیشت جن ستون پر موجود ہے ان پر یہ بحال نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نئے راستے تلاش کرنے پڑیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا نئے راستے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو شارٹ ٹرم کے اقدامات ہیں اور ایک لانگ ٹرم اقدامات ہیں۔ لانگ ٹرم کے اندر تو دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو معیشت ہے، جس طرح ایک زمانہ تھا کہ جس میں پاکستان کی معیشت کے اوپر چند خاندانوں کا کنٹرول تھا، اس کے بعد بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی انہوں نے اس کنٹرول کو توڑا، اس جمود کو توڑا، اور پھر معیشت کو ایک سمت میں چلایا۔ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں کہ اس وقت ملک میں جو ہماری بہت سی انڈسٹریز ہیں، کارٹلائزیشن ہے، جو منوپلی اپنی قائم کر چکی ہیں، کہ یہ رینٹ سیکنگ اکانومی میں تبدیل ہو چکی ہے، مختلف انٹرسٹ گروپس بن چکے ہیں، جو انٹرسٹ گروپس حکومت کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، حکومت ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتی، اور نہ صرف وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں بلکہ معیشت کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔
تو ہمیں یہ کارٹلائزیشن ختم کرنی ہوگی. ہمیں معیشت کو ایک دفعہ پھر سے آزاد کرنا پڑے گا. جنہوں نے مونوپلائز کیا ہوا ہے اس کو اپرچونٹیز لوگوں کے لیے کریٹ کرنی پڑیں گی. اور جینوئنلی ہمیں ایک چیز ری وزٹ کرنی پڑے گی, اور وہ ایونچولی یہ ہے کہ کیا ہم اس ریاست کو بطور سیکیورٹی اسٹیٹ ہی ہمیشہ چلاتے رہیں گے, یا ہم اس کے اندر اس سے اپنے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان سے بالاتر ہو کر ایک اوپن ٹریڈ, فری ٹریڈ کا ماحول کریٹ کریں گے اپنی اس ریجن کے اندر, کہ جس کے اندر پاکستان جو ایک بڑی یونیک جیوگرافیکل پوزیشن رکھتا ہے اس کے ڈیویڈنڈز بھی ہمیں ملیں. اگر وہ ڈیویڈنڈز ہمیں ملنے ہی نہیں ہیں, اگر ہر نیبرنگ ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اور ہم تعلقات کو ٹھیک کرنے پہ توجہ نہیں دیں گے, تو پھر ہماری ان حالات کے اندر معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا. بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بہت بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہیں وہ سرکاری تحویل میں, قومی تحویل میں لے لی تھیں. تو آپ کے خیال میں کیا اب حکومت پھر ایسے کرے تو کوئی معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ ترین صاحب, یہ ایک کمپلیکس معاشی سوال ہے آپ کا. 70 کی دہائی میں اس وقت پوری دنیا میں سوشلزم عروج پر تھا. ہر طرف اس طرح کی ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں کہ ان موجودہ حالات میں جو میں نے مونوپلائزیشن کی بات کی, جو اکانومی کے اوپر ہماری کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کے اوپر کچھ انڈسٹریز, انٹرسٹ گروپس بیٹھ گئے, اس کو توڑنا پڑے گا. بغیر اس کو توڑے معیشت شاید ہماری اس طریقے سے آزاد نہ ہو سکے, یا اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ لوگوں کے لیے کام نہیں کرتی ہماری معیشت. تو ہمیں اس کے اندر معیشت کے اندر پارٹیسپیٹری وہ بڑھانے کے لیے ہمیں لوگوں کا انٹرسٹ کریٹ کرنا پڑے گا, اس مونوپلی کو توڑنا پڑے گا, اور پھر ہمیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب بھی بڑھنا پڑے گا. بہت سے ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جو ماضی کے اندر جو نہیں کامیاب ہو سکے, اب ہمیں انہیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی جو معیشت ہے اس کو ایک واضح طور پر ایک ایسے طریقے پر چلانے کی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں کی فلاح ہو, خلق خدا کی فلاح ہو, کہ جس میں ہر آدمی یہ تصور کر سکے کہ واقعی جو حکومت ہے وہ اس کے لیے کام کر رہی ہے, اس کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. جب تک یہ نہیں ہم کریں گے تو لوگوں کے اندر وہ سینس آف پارٹیسپیشن بھی کریٹ نہیں ہوگا. ہمیں ہمیشہ کی طرح ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرتے رہیں گے ہم. اور پھر ہمیں کچھ اس چیز کے اوپر بھی توجہ دینی پڑے گی کہ ہمیں جو ہم بین الاقوامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ہاتھوں ہماری معیشت یرغمال بن چکی ہے, ہمیں اس سے بھی جان چھڑانی پڑے گی. تو جو یہ مناپلی ایسی توڑنے چیز ہے. کے لیے, کھوکھر صاحب, مناپلی توڑنے کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے, کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیے, ہمارے پاس آلریڈی قوانین موجود ہے. ہمارے پاس اس وقت بہت سی انڈسٹریز ایسی ہیں کہ جو مثال کے طور پر بہت زیادہ شوگر انڈسٹری ہے, ہمارے اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا. تمام پالیسیز شوگر کے حوالے سے, ہمارے آٹو موبائل مینوفیکچررز ہیں, وہ پاکستان کے اندر کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں ہونے دیتے, خود اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے. پھر اسی طرح ہماری دیگر انڈسٹریز ہیں جو کمپٹیشن برداشت نہیں کر سکتی. تو ہمیں معیشت کو ان انڈسٹریز کی جتنی پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے بنیادی ڈاکومنٹس میں سوشلزم کی بات ہے, آپ نے بھی آج بات کی. کیا اب سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے اس وقت؟ پوری دنیا میں اس وقت یہ سب سے بڑی بحث ہے ترین صاحب. ہم دیکھیں امریکہ, برطانیہ, یورپ, ان تمام ممالک میں جو بحث کا محور ہے کورونا کے دوران اور پوسٹ کورونا کے کس طرح کی ہم کس طرف جائیں گے, تو وہاں پر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے حوالے سے اور ویلتھ کی کانسنٹریشن ایک چند مخصوص ہاتھوں میں ہونے پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جہاں پر ہمارا تعلق ہے جہاں تک, تو ہمیں بھی اس معیشت میں ایسی بہتری لانی پڑے گی, ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہاں پر روزگار بھی کریٹ ہو, یہاں پر ہمارا جو کسان ہے وہ بھی خوشحال ہو, ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی آگے بڑھ سکے, اس کے راستے میں جو بیریئرز ہیں وہ بھی نہ ہو. اور ان تمام چیزوں کو ساتھ چلاتے ہوئے ہم اپنے عوام کو, ان کو ہم ایک مفت پورے ملک کے اندر ایک صحت کا نظام دے سکیں, ان کو ایک اچھی تعلیم کا نظام دے سکیں, اور انصاف ایکسیس ٹو جسٹس ہم انہیں دے سکیں. یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے
عوام کو دینے کے لیے پہلی ترجیح رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کچھ فیصلے ہیں وہ کرنے سے گریز کریں اور اپنی معیشت کو آسان حل ڈھونڈیں اور جا کر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین گفتگو جاری رہے گی، یہاں ایک وقت ہوا ہے بریک کا، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر مزید گفتگو کریں گے۔